بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ آج ہم آپ کو دنیا میں موجود ایک انتہائی قابل نفرت عمارت کے بارے میں بتائیں گے، تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کی جائے۔ غدار غداری کر کے اپنا وقت گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ یہ کھنڈرات جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس محل کا مالک مرا، اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت ایسی تھی کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے ہیں۔ آج بھی لوگ اس محل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے اوپر تھوک کر گزرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کھنڈر کی دیواروں پر باقاعدہ جوتے مار کر گزرتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ میں شاید یہ پہلی عمارت ہے جس سے اس قدر نفرت بھی کی جاتی ہے اور اسے مسمار بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنا نفرت انگیز نام نہیں دیا گیا۔ اس کو اس ملک کی حکومت نے سرکاری طور پر غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ یہ بات تو شاید آپ کے لیے اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت تعصب کی وجہ سے کسی عمارت کو ایسا نام دے سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے بھی اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے منہدم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا کہ جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس دنیا میں ان گنت لوگوں سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، لیکن کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا جائے کہ اس شخص نے غداری کی تھی۔ تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا جرم ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ ستم ظریفی کی بات تو یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا، اس کے محل کو غدار کے محل کا نام دیا۔ وہ شخص بنگال سے تعلق رکھنے والا ایک جرنیل میر جعفر تھا، اور اس کا یہ محل ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں مرشد آباد شہر میں واقع ہے۔ میر جعفر علی خان نواب سراج الدولہ کی فوج میں سردار تھا، بعد میں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ نہایت بد فطرت آدمی تھا، اس کی نگاہیں تخت بنگال پر تھیں۔ یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود نواب بن جائے۔ تاریخی جنگ پلاسی سے پہلے نواب سراج الدولہ کو بتایا گیا تھا کہ میر جعفر اور اس کا بیٹا میر میراں غدار ہیں، اور انہوں نے انگریز افسر ولیم واٹس سے اپنے گھر میں ملاقات کر کے انگریزوں کا ساتھ دینے کا عہد کیا ہے، اس لیے ان کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ لیکن میر جعفر نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے نوجوان نواب کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اپنی وفاداری کا حلف دیا۔ لیکن جنگ کے دوران میں میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کی راہ ہموار کر دی، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں نے اس کے بدلے میر جعفر کو ریاست کا نواب بنا دیا، لیکن اس کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھی، اور در حقیقت تمام اختیارات لارڈ کلائیو کے ہاتھ تھے۔ میر جعفر نے انگریزوں کو خوش کرنے اور اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ نواب سراج الدولہ کو پھانسی دے دے،
نواب سراج الدولہ کو غدار محل کی جس ڈیوڑھی میں پھانسی دی گئی، تاریخ نے اس کو نمک حرام ڈیوڑھی کا نام دیا۔ اس محل کے دروازے نواب کے دشمنوں پر کھلے تھے، جنہوں نے بعد ازاں پورے ہندوستان پر انگریزوں کے قدم جمانے میں مدد دی۔ اسی وجہ سے بنگال سے مسلمان حکومت ختم ہو گئی۔ میر جعفر کی موت 5 فروری 1765 میں ہوئی۔ اس غدار اعظم کے بارے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کہا تھا: جعفر از بنگالو صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، یعنی بنگال کا جعفر اور دکن کا صادق ملت اسلامیہ، دین اسلام اور وطن کے لیے باعث آر ہیں۔ ایک اور جگہ پر علامہ نے فرمایا: الاما از روح جعفر، الاما الحذر از جعفران این زماں، خدا کی پناہ جعفر کی روح سے، خدا کی پناہ اس زمانے کے جعفروں سے گریز۔ نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد اہل بنگال انہیں حسرت سے یاد کرتے تھے، جبکہ انگریزوں کے ہر ناجائز مطالبے کو ماننے کی وجہ سے بنگالی عوام میر جعفر کو لارڈ کلائیو کا گدھا کہتے تھے۔ اگر میر جعفر غداری نہ کرتا تو نواب سراج الدولہ انگریزوں کو ہندوستان میں ہرگز پنجے نہ گاڑنے دیتے۔ بہرکیف جب تک غدار محل اور نمک حرام ڈیوڑی موجود ہے، تاریخ ہندوستان کے غدار اعظم میر جعفر کے اس آخری نشان پر تھوکتی رہے گی۔